اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون۔ بعض کا سلسلہ منافقین کے عنوان سے جاری تھا، اور خداوند عالم نے فرمایا کہ یہ منافق مریض ہیں اور شدید ترین مرض ان کا نفاق ہے، اور نفاق ایک ایسی بیماری ہے جو مصری ہے، اور جو بھی اس کے قریب ہوگا اس بیماری سے آلودہ ہو جائے گا، اور اسی آلودگی سے بچانے کے لیے مومنین کو حکم ہے کہ ان کے قریب بھی نہ جائیں۔ یہاں سے چند ایک آباس کی طرف اشارہ کیا تھا کہ آیا اس بیماری کے علاج کے لیے اسلام نے کوئی رائے حل پیش کیا ہے یا نہیں۔ عرض کیا تھا کہ اسلام نے دو رائے حل پیش کیے، اور اگر دونوں رائے حل کو انسان قبول نہ کرے تو پھر اس انسان کو اپنے حال پہ چھوڑ دیا جاتا ہے۔ نتیجہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ دن بدن اس کی بیماری میں اضافہ ہوتا رہتا ہے، اور ایک دن اسی بیماری کے سائے میں وہ نیست و نابود ہو جاتا ہے۔ یہاں پہ بحث جو زیادہ اہمیت کی عامل ہے وہ یہ ہے کہ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، خداوند عالم بھی ان کے مرض کو بڑھاتا رہتا ہے، زیادہ کر دیتا ہے۔ بحث اور سوال جو اہمیت کا حامل ہے وہ یہ ہے کہ آیا واقعاً خدا بیماری کو اضافہ کرتا ہے، اور خدا مرض اور بیماری کو ان کے لیے نازل کرتا ہے؟ ماجرا کیا ہے؟ کیوں خالق کائنات نے ان کی بیماری اور ان کے مرض کو اپنی طرف منسوب کیا؟ یہیں سے جواب دینے سے پہلے ایک چھوٹا سا مقدمہ عرض کر دوں، اور اس کے بعد انشاءاللہ اصلی بحث میں وارد ہوتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ فاعل اور قابل ان کے اندر ایک سنخیت ہونی چاہیے، تب فاعل اپنا اثر چھوڑتا ہے اور قابل اس فاعل سے اپنے اثر کو لے لیتا ہے اور قبول کرتا ہے۔ لیکن اس دونوں عمل کو انجام دینے کے لیے فاعل کی فاعلیت اور قابل کی قابلیت، اس کے درمیان ایک سنخیت ہونی چاہیے، تشابہ ہونا چاہیے، کوئی مناسبت ہونی چاہیے۔ اگر وہ مناسبت ہوئی تو فاعل اپنا اثر چھوڑتا ہے اور قابل اس اثر کو قبول کر لیتا ہے۔ لہٰذا جہاں پہ فاعل کی فاعلیت تام ہو اور قابل کی قابلیت نامکمل ہو تو وہاں پہ اگرچہ فاعل درجہ اتم دینے پر قادر ہو لیکن قابل کے اندر لینے کی صلاحیت نہیں ہوتی، لہٰذا لینے دینے کا عمل وجود میں نہیں آتا ہے۔ قانون عقلی بھی ہے، قانون قرآنی بھی ہے، اور قانون فطری بھی ہے۔ لہٰذا جتنے بھی موارد ہیں، مثلا آیا خداوند عالم قادر نہیں ہے کہ وہ اپنی مخلوق کو بلا واسطہ دے سکے؟ کا فاعل کے اندر مشکل نہیں ہے، اس قابل کے اندر لینے کی صلاحیت نہیں ہے، لہذا مستقیماً خالق کائنات سے اس اثر کو نہیں لے سکتے ہیں۔ قانون عقلی بھی ہے، فطری بھی ہے، اور فلسفی بھی ہے، اور قرآنی بھی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ آیا وہ جو فاعل ہے جس کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ خیر محض ہے، وہ خیر محض ہے، یعنی اس کے اندر ذرہ برابر جنبہ شر کا نہیں ہے، وہ خیر محض ہے، وہ رحمت محض ہے، اور وہ فیض علی الاطلاق کا مالک ہے، تو کیسے ہوا کہ یہ بیماری اور مرض اور شرور یہ وجود میں آئے؟ یہیں سے یہ مشکل ہوتی ہے کہ جو کائنات کے اندر ہمیں شرور نظر آتے ہیں اور جن کو ہم شر سمجھتے ہیں، یا جن کو ہم برا سمجھتے ہیں یا سیئ سمجھتے ہیں، یہ کہاں سے وجود میں آتا ہے؟ آیا معاذ اللہ خدا کے اندر یہ چیز پائی جا رہی تھی اور وہاں سے اٹھ کر یہ قابل کے اندر آ گیا ہے؟ تو اس کا مطلب پھر یہ ہے کہ خدا کے اندر خیر بھی ہے اور شر بھی ہے، وإلا یہ شر جو اس قابل کے اندر آیا ہے یہ کہاں سے وجود میں آیا ہے؟ یا قرآنی آیت ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِیَدِکَ الخیر۔ اب یعنی عزت بھی اس کے ہاتھ میں ہے، ذلت بھی اس کے ہاتھ میں ہے، لیکن عجیب بات یہ ہے کہ جب بات آتی ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ
وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، لیکن فوراً فاعل کی نسبت کیا آقا؟ بِیَدِکَ الْخَیر، یعنی تیری ذات کے اندر فقط کیا ہے؟ خیر ہے. پھر یہ ذلت کہاں سے آ گئی؟ پہلے تو ترجمہ اشتباہ کیا جاتا ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، یعنی تو عزت دیتا ہے اس کو جو عزت کا طالب ہے، جو عزت چاہتا ہے تو اسے عزیز کر دیتا ہے، اور جو ذلت چاہتا ہے، جو ذلت کا شکار ہونا چاہتا ہے تو اسے رسوا کر دیتا ہے. لیکن تیری ذات میں کیا ہے؟ خیر محض ہے. خوب جب وہ خیر محض ہے، وہ خیر محض ذلت میں کیسے تبدیل ہو گئی؟ جو خیر محض ہے، جو رحمت محض ہے، یا جس کے لیے قرآن نے ذکر کیا ہے کہ خالق کائنات کے اسماء حسنہ میں سے ایک اسم کیا ہے؟ سلام ہے نا، قدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر، اسماء حسنہ ہے خدا کے، ان میں سے ایک اسم کیا ہے؟ سلام. سلام کا پیغام کیا ہے؟ سلامتی ہی سلامتی ہے، بیماری نہیں ہے، مرض نہیں ہے، شر نہیں ہے، اور کوئی سیاح اس کی ذات کے اندر نہیں ہے. خوب ذات کے اندر جب ساری سلامتی ہی ہے، مرض اور بیماری نہیں ہے، تو پھر یہ منافقین کے اندر بیماری کہاں سے وجود میں آ گئی، اور اس بیماری کو کیسے خداوند عالم کی طرف سے منسوب کر دیا گیا؟ اور خدا نے کہا فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، خدا نے ان کے مرض کو اضافہ کر دیا، مزید مریض کر دیا. خو یہ مرض کہاں سے آیا ہے؟ یہ بیماری کہاں سے آئی ہے؟ یہ سیاح کہاں سے آیا ہے؟ اس کے لیے دیکھیں عرض کیا تھا کہ فاعل اور قابل میں تشابہ ہونا چاہیے. اگر خالق کائنات خیر محض ہے کہ ہے، اور خالق کائنات رحمت محض ہے کہ ہے، اور خداوند عالم سلامتی محض کی حیثیت رکھتا ہے، اس کے اندر کوئی بیماری نہیں ہے، اس کے اندر کوئی مرض نہیں ہے، اس کے اندر کوئی سیاح نہیں ہے، اس کے اندر کوئی شر نہیں ہے، پھر یہ قابل کے اندر کہاں سے آ گیا ہے؟ یہاں سے جواب واضح ہو جاتا ہے کہ دیکھیں جتنا بھی فیض الہی ہے، حسن، خوبصورتی، خیر اور سلامتی کی صورت میں، وہ اسی طرح خالق کائنات سے تنزل کر کے، نزول کر کے، نیچے آ کر اسی طرح قابل کے اندر پہنچ جاتا ہے. اور قابل کے اندر ایک نقص ہوتا ہے جس نقص کی وجہ سے خدا کے فیض کو آلودہ کر دیتا ہے، ویلا خدا کے فیض میں کوئی آلودگی نہیں ہوتی. کیونکہ قابل کے اندر ایک نقص ہے، اس نقص کی وجہ سے جو خداوند عالم کی طرف سے فیض آتا ہے، وہ فیض جب اس قابل کے اندر آتا ہے، اور یہ قابل کا ظرف ہوتا ہے آلودہ، تو جیسی ظرف کے اندر خدا کا فیض آتا ہے، وہ فیض تھی سلامتی، وہ فیض تھا حسن، وہ فیض تھا رحمت، اور وہ فیض تھا خیر محض. لیکن جیسے ہی قابل کے اندر آیا، قابل کے اندر چونکہ ایک آلودگی تھی، اس آلودگی کے نتیجے میں خداوند عالم کا فیض بھی آلودہ ہو گیا. وَإِلَّا خالق کائنات کی طرف سے کوئی آلودگی نہیں تھی، کوئی بیماری نہیں تھی، کوئی مرض نہیں تھا. مثلا پانی صاف شفاف ہے آپ کے پاس، اور صاف اور شفاف پانی انسان کی حیات کے لیے وہ مؤثر ہے اور انسان کی حیات کو آگے بڑھاتا ہے. لیکن آپ ایک ایسے ظرف میں اس پانی کو ڈال دیں جو آلودہ ظرف ہو، کیونکہ ظرف ہے آلودہ، اس آلودہ ظرف کے اندر جب صاف شفاف پانی کو ڈالیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ آلودہ ہو جائے گا. تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ یہ آلودگی چونکہ پانی میں تھی اور وہ آ کر قابل میں ظاہر ہو گئی ہے. نہ، عقل کیا کہتی ہے کہ پانی تو صاف و شفاف تھا. خو یہ کیسے آلودہ ہو گیا؟ کہا جس ظرف میں ڈالا ہے اس ظرف کے اندر آلودگی تھی اور غلاظت تھی، جس کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ وہی صاف شفاف پانی اب آلودہ ہو گیا ہے. اس لیے خالق کائنات نے واضح الفاظ میں یہ ارشاد فرمایا کہ خدا کے اسماء حسنہ میں سے ایک اسم ہے سلام، اور اس سے جو کچھ آتی ہے وہ سلامتی ہی ہے. تو یہ سلامتی مرض اور بیماری میں کیسے تبدیل ہوگی؟ کہ جس ظرف میں آیا ہے وہ ظرف چونکہ آلودہ تھا، نتیجہ یہ ہوا کہ وہ سلامتی بیماری میں تبدیل ہو گئی. یہ بیماری میں جو تبدیل ہوئی ہے یہ خدا کا فیض ہی تھا، لیکن خدا نے آلودہ فیض اپنا نہیں دیا چونکہ ذات آلودہ نہیں تھی. خود پھر کیسے آلودہ ہو گیا یہ فیض؟ کا اس قابل کی وجہ سے جس قابل نے اپنی آلودگی کے سائے میں اس فیض کو دریافت کیا. نتیجہ یہ ہوا کہ فیض الہی کو بھی اس نے
آلودہ کر دیا۔ اسی لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام جب جاتے ہیں فرعون کو دعوت دیتے ہیں، اور دعوت دینے کے بعد ایک قانون کلی ذکر کیا، کہا کہ ہمارا کام کیا تھا، خالق کائنات سے فیض کو لے کر کمال امانت داری کے سائے میں آپ تک پہنچا دینا، اور اس پیغام کے مطابق کون زندگی بسر کرے گا اور کس کے لیے یہ پیغام ہدایت مؤثر ہوگا اور کس کو فائدہ پہنچائے گا، اس کا قانون ذکر کر دیا، اور کہا والسلام علی من اتبع الہدی، خدا کی طرف سے پیغام سلامتی آ رہا ہے، اور یہ پیغام سلامتی ہی قابل کی سلامتی کو تامین کرتا ہے، قابل کو بھی ہمیشہ محفوظ رکھے گا، قابل بھی اس پیغام سلامتی کے سائے میں سالم اور محفوظ رہے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ جو اس پیغام ہدایت کی پیروی کرتا ہے۔ پس سلام ہے خدا کا اسم، اور خدا سے سلامتی ہی آئے گی، بیماری نہیں آتی، اور خداوند عالم سے مرض نہیں آتا، اور اس کی شرط یہ کہ کون محفوظ رہے گا، جو ہدایت کے پیغام کی پیروی کرے گا، جو اس پیغام کی اتباع کرے گا وہ کیا ہوگا، محفوظ رہے گا، لیکن جو اس ہدایت کی پیروی نہیں کرے گا، اس کا اتباع نہیں کرے گا، نتیجتاً مریض ہو جائے گا۔ اگر خود سے مریض ہے تو یہ پیغام ہدایت اور پیغام سلامتی اس کو مزید مریض کر دے گا۔ بس فزادہم اللہ مرضا، خدا نے مرض میں جو اضافہ کیا ہے، بھلے اگر آپ تھوڑا سا اس گہرائی میں جائیں تو کیسے خدا نے ان کی بیماری میں اضافہ کر دیا کہ اپنے فیض کو دیا، کیونکہ خدا بخیل نہیں ہے، لیکن وہ فیض جس ظرف میں جانا تھا وہ ظرف پاک نہیں تھا، وہی خدا کا فیض جو خیر کی صورت میں تھا جب آلودہ ظرف میں پہنچا تو اس ظرف کی مزید بیماری کا سبب بن گیا۔ پھر مثال عرض کروں، اگرچہ پہلے بھی عرض کی ہے، متعدد مثالیں اس کے لیے، مثلا فرض کریں کہ ایک انسان ہے مریض اور اس کا اپنا وجود آلودہ ہے، اور اس کے اندر بیماری کیا ہے، فرض کریں شوگر کی ہے، شوگر کی بیماری ہونا یہ کیا ہے، ظرف کی آلودگی ہے، اور خداوند عالم نے ناشپاتی کو اور کیلے کو جو خل کیا ہے وہ کیا ہے، خیر محض، وہ کیا ہے، سلامتی محض۔ کیلے میں تو کوئی بیماری نہیں ہے، ناشپاتی میں بھی کوئی بیماری نہیں ہے، یہ خدا کی نعمت ہے، خیر ہے، خدا کا فیض ہے اور خدا کی سلامتی ہے۔ لیکن یہی کیلا اور یہی ناشپاتی جب شوگر پیشنٹ کھاتا ہے تو یہ خداوند عالم کی طرف سے خیر تھا، خیر کا مطلب یہ تھا کہ نتیجہ بھی خیر کی صورت میں ظاہر ہونا چاہیے، لیکن جیسے ہی مریض کے معدے میں یہی پھل جو نعمت اور خیر ہے جاتا ہے تو کیا کر دیتا ہے، اس کی شوگر میں اضافہ کر دیتا ہے۔ کیوں اضافہ کر دیا اس نے بیماری میں؟ اس لیے کہ ظرف پہلے سے آلودہ تھا، بیمار تھا۔ پس جب بیمار ظرف میں خدا کا فیض جو خیر کی صورت میں ہوتا ہے وہ آتا ہے تو چونکہ ظرف آلودہ ہے، اس کے نتیجے میں کیا ہو جاتا ہے، اس کی بیماری میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ کون سالم اور محفوظ رہتا ہے، کہ جس نے اپنے ظرف کو پاکیزہ رکھا ہو۔ اسی لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام نے قیامت تک کے لیے ایک قانون کلی ذکر کر دیا کہ جو خداوند عالم کی طرف سے، فاعل کی طرف سے جو فیض آئے گا، اس فیض سے بہرہ مند وہی ہو سکتا ہے جس نے اپنے ظرف کو پاک رکھا ہو، محفوظ رکھا ہو، اس کے لیے سلامتی کا باعث ہے، اور جس نے اپنے ظرف کو آلودہ کر دیا اس کے ظرف کے اندر مزید بیماری کا سبب بن جائے گا۔ اسی لیے خداوند عالم نے کہا کیا ہے، فی قلوبہم مرض، ان کے وجود میں بیماری تھی، جب ان کے وجود میں بیماری تھی تو جو اچھی چیز بھی آئے گی وہ کیا بن جائے گی، بیماری اور مرض میں تبدیل ہو جائے گی۔ کس کی وجہ سے؟ اس قابل کے ظرف کی پلیدگی اور آلودگی کی وجہ سے۔ اگر یہ ظرف پاک ہوتا تو جو خالق کائنات کی طرف سے فیض آ رہا ہے وہ فیض خیر تھا، وہ سلامتی محض تھا، اور اس کے اندر کوئی مشکل نہیں تھی۔ یہ کہاں سے یہ سارا نظام بدل گیا؟ کہ یہ سارا نظام بدلا ہے اس قابل کی وجہ سے کہ جس قابل نے اس فیض کو دریافت کیا ہے۔ پس جتنی بھی تعبیرات قرآن نے ذکر کی ہیں وہ یہ ہیں کہ اگر آپ فاعل سے اسی طرح فیض کو لینا چاہ رہے ہیں کہ جس طرح وہ ہے تو اس کی شرط اولی ہے کہ اپنے ظرف کو پاک رکھیں اور صاف رکھیں۔ جب ظرف پاک ہوگا، پاکیزہ ہوگا، جو فیض آئے گا وہ اپنا اثر دکھائے گا۔ اسی لیے آپ جا کر دیکھیں جو صحت مند ہوتا ہے وہ جیسے کیلے اور ناشپاتی کو استعمال کرتا ہے دن بدن مزید صحت مند ہو جاتا ہے۔ یہ کیوں صحت مند ہو رہا ہے؟ چونکہ اس کے وجود میں بیماری نہیں ہے۔
اور جس کے وجود میں بیماری ہے وہ دن بدن مریض سے مریض تر ہوتا جا رہا ہے۔ پیغام ہدایت بھی اسی طرح سے، پیغام ہدایت کو دریافت کرنے کے لیے قلب کا پاک ہونا شرط ہے، طہارت قلب چاہیے، اور اگر طہارت قلب ہو اور پھر پیغام ہدایت اس کے اندر آئے تو کیا ہو جاتا ہے؟ مطہرون کا مصداق بن جاتا ہے۔ اور خالق کائنات فرماتا ہے کہ لا یمسہ الا المطہرون، قرآن سے کون فائدہ اٹھاتا ہے؟ جو مطہرون ہے۔ لیکن اگر ظرف آلودہ ہوا تو پھر کیا ہوگا؟ ولا یزید الظالمین الا خسارہ، اگر ظالم بن کر پیغام ہدایت کو قرآن کو لے لیا تو نتیجہ کیا ہوگا؟ یہی قرآن دن بدن اس کے خسران، دن بدن اس کی ذلت، دن بدن اس کی رسوائی کا سبب بنتا رہے گا۔ مثلا فرض کریں شب قدر ہے، شب قدر تقدیر کے چننے کی رات ہے، یعنی آپ اپنی تقدیر کو بہتر سے بہتر انتخاب کریں، اور اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ شب قدر میں وہ سفر جو آپ کئی مہینوں پر مشتمل زحمت کرتے ہیں اور کئی سالوں کے بعد اس نقطہ کمال پہ پہنچتے ہیں، خالق کائنات نے شب قدر میں یہ فرصت فراہم کی ہے کہ اس فرصت سے کیا کرو؟ کہا کہ ایک لمحے میں وہ سفر طے کر سکتے، اس لیے کیا کہا؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اور وہ الف شہر کتنے میں؟ تقریباً 80 مہینے بنتے ہیں، یعنی 80 مہینے میں آپ حرکت کر کے جس کمال تک جا پہنچتے ہیں، شب قدر میں ایک لمحے میں اس کمال تک جا پہنچتے ہیں۔ لیکن شرط کیا ہے؟ ظرف کی پاکیزگی چاہیے، اور یہی شب قدر جو ایک لمحے میں سال ہا سال کا سفر انسان سے طے کروا دیتی ہے، تو ظالمین کے لیے کیا ہے؟ جن کا ظرف آلودہ ہے وہ کیا ہے؟ کہ شب قدر ان کے لیے کیا ہے؟ بدترین فرصت ہے ان کے لیے، اور وہ کیا ہے؟ چونکہ ظرف آلودہ ہے، آلودگی کے نتیجے میں خسارت بھی اسی حساب سے ہے، یعنی شب قدر کے اندر انسان جب محروم ہوتا ہے اور اس کی فضیلت کو دریافت کرنے کے قابل نہیں ہوتا تو کتنا انحطاط کرتا ہے؟ کہا کہ اگر 80 سال یہ گناہ کرتا رہے، جس نقطہ انحطاط پہ جا پہنچتا ہے شب قدر میں ایک لمحے میں وہاں جا پہنچے گا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جو فرصتیں خالق کائنات کی طرف سے آتی ہیں، مثلا شب جمعہ ہے یا جمعے کا دن، یہ فرصت ہے خالق کائنات کی طرف سے، اور اس فرصت سے استفادہ کرنے کے لیے طہارت قلب چاہیے۔ اگر طہارت قلب ہو تو آپ کے اعمال کیا ہو جاتے ہیں؟ کئی گنا ہو جاتے ہیں، یعنی عمل ایک انجام دیا لیکن اجر کئی گنا ہو کر آپ کے وجود میں ثبت ہو جاتا ہے۔ بالآخر اس طرف سے وہ کیا ہے؟ اگر قلب پاکیزہ نہیں ہے، آلودہ ہے، تو اس کے نتیجے میں کیا ہے؟ گناہ کریں گے تو گناہ بھی کئی برابر ہو کر نامہ اعمال میں ثبت ہو جاتا ہے۔ لہذا خالق کائنات نے جو نظام مقرر کیا اس نظام میں یہ ہے کہ آقا میری ذات کو اگر دیکھتے ہو تو میری ذات کے اندر سلامتی ہی سلامتی ہے، خیر ہی خیر ہے، حسنہ ہی حسنہ ہے۔ تو یہ حسنہ یا خیر یہ شر اور بیماری میں کیسے تبدیل ہوتا ہے؟ کہا اس کی مشکل قابل کی مشکل ہے دریافت کرنے والے کی۔ اب یہاں سے سوال ہے کہ خالق کائنات کی طرف سے جو فیض آتا ہے حسنہ کی صورت میں یا سیئہ کی صورت میں، تو آیا سوال کہ آیا خدا کے اندر دو چیزیں ہیں؟ خدا کے اندر حسنہ بھی ہے اور سیئہ بھی ہے، بعضوں کو حسنہ دیتا ہے اور بعضوں کو سیئہ دیتے ہیں، وہ غلط ہے، یہ توحید نہیں ہے۔ توحید کیا ہے؟ کہ خالق کائنات کی ذات کے اندر حسنہ ہی حسنہ ہے، خیر ہی خیر ہے، اس کے اندر کوئی نقطہ اضاف نہیں ہے، سلامتی ہی سلامتی ہے، کوئی بیماری نہیں ہے، کوئی مرض نہیں ہے، کوئی جہالت کا نقطہ نہیں ہے، کوئی ضلالت کا نقطہ نہیں ہے، کوئی گمراہی کا نقطہ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، شر نہیں ہے، سارے کا سارا خیر ہے، سارے کا سارا ہدایت ہے، سارے کا سارا نور ہے، سارے کا سارا علم ہے۔ یہ ساری چیزیں جب ہیں تو پھر یہ کیسے آ کے تبدیل ہو جاتی ہیں؟ اس کے لیے خالق کائنات نے اس نقطے کی طرف اشارہ کیا، کہا کہ جب خالق کائنات کی طرف فیض آتا ہے حسن کی صورت میں، فیض آتا ہے خیر کی صورت میں، فیض آتا ہے سلامتی کی صورت میں، اور جو قابل ہے اس کا ظرف بھی پاک و پاکیزہ ہے، تو اس خیر کو دریافت کرنے کے لیے دو راستے ہیں۔ ایک راستہ کیا ہے کہ ممکن ہے یہ انسان مستقیماً خالق کائنات سے دریافت کرے، یعنی بیچ میں کوئی واسطہ نہ ہو، اور ممکن ہے مع واسطہ اس فیض کو دریافت کرے۔ اس لیے خالق کائنات نے قرآن میں ارشاد فرمایا، سورہ واقعہ محمد میں آیت نمبر 17 میں، قانون والذین اہتدوا زادہم ہدن وآتاہم تقواہم، یعنی وہ لوگ اہتدوا
جو مہتدی ہیں، ہدایت یافتہ ہیں، جنہوں نے ہدایت کے پیغام کو لے لیا، یعنی جنہوں نے اپنے ظرف کو پاک رکھا اور طہارت قلب کے ساتھ آئے، تو کیا ہوا؟ خالق کائنات کا ارشاد ہے زادہم ہدن، خدا ان کی ہدایت میں اضافہ کرتا ہے۔ یہ جو ہدایت خالق کائنات اضافہ کرتا ہے، یہ کیا ہے؟ کہ یہ دو طرح سے قابل فرض ہے۔ ممکن ہے خدا مستقیماً ان کی ہدایت میں اضافہ کرے، ممکن ہے کسی واسطے کے ذریعے ان کی ہدایت میں اضافے کا سبب بن جائے۔ پس ممکن ہے انسان اگر مہتدی ہو، ہدایت یافتہ ہو، تو ممکن ہے ولی خدا کے واسطے سے مزید ہدایت لے لے، اور ممکن ہے مستقیماً خالق کائنات اس پہ اپنا فیض نازل کرے، جیسا کہ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيب۔ یہ کیا ہے؟ یعنی بغیر واسطے کے دے رہا ہوں۔ اور بعض کے لیے کیا ہے؟ کہا کہ جب تم مہتدی ہو جاؤ تو اب اس قابل نہیں ہو کہ تم مستقیماً لے سکو، اب بھی تمہیں واسطے کی ضرورت ہے۔ ممکن ہے ولی خدا کے سائے میں آ کر کیا ہو؟ یہ انسان مزید ہدایت کا پیغام خالق کائنات سے لے سکے۔ پس خیر میں، علم میں، ہدایت میں، حسن میں، سلامتی میں دونوں راستے موجود ہیں کہ خالق سے فیض کو لینا ہے، اب مستقیماً بھی لے سکتے ہیں اور واسطے کے ساتھ بھی لے سکتے ہیں۔ خوب ضلالت کیا ہے؟ گمراہی کیا ہے؟ جہالت کیا ہے؟ بیماری اور مرض کیا ہے؟ یہ کیا؟ اس کے لیے خالق کائنات نے کہا کہ شر حتماً مع الواسطہ ہوتا ہے، مع الواسطہ ہوگا، بلا واسطہ یہ چیز نہیں ہوگی۔ کیوں بلا واسطہ نہیں ہوگی؟ چونکہ فائل کے اندر کوئی نقطہ نقص موجود نہیں ہے۔ پس خالق کائنات سے جو بھی لے گا وہ کیا ہوگا؟ خیر محض ہے، اور خیر محض کو لینے کے لیے ظرف کا پاکیزہ ہونا شرط ہے۔ پس اگر خیر ہو تو اس کے لیے دونوں راستے قابل فرض ہیں کہ دونوں راستوں کے ذریعے سے آپ خیر کو لے سکتے ہیں، مستقیماً بھی، مع الواسطہ بھی۔ لیکن شر چیز کیا ہے؟ کہ وہ کبھی بھی بلا واسطہ نہیں ہو سکتی، چونکہ جو فاعل اور قابل فاعل جو دے رہا ہے وہ خیر محض ہے، اور جو لینے والا ہے وہ بھی خیر محض ہی لے گا۔ تو مع الواسطہ سے مراد کیا ہے؟ یعنی حتماً بیچ میں کوئی ایسا واسطہ ہوگا جو خدا کے فیض کو لے کر اس کو آلودہ کر کے پھر دوسروں تک پہنچائے گا۔ پس جو شرور ہیں، جو نقائص ہیں، جو جہالت ہے، جو ضلالت اور گمراہی ہے، یہ کیا ہے؟ کہ یہ حتماً بال واسطہ ہوتی ہے، بغیر واسطے کے نہیں ہو سکتی۔ لہذا کیا کیا؟ شیطان نے یہ سارا فیض لیا اور فیض کو لینے کے بعد اپنے نجس وجود میں ڈالا، نجس وجود میں ڈالنے کے بعد اس کو آلودہ کیا، آلودہ کرنے کے بعد پھر دوسروں تک منتقل کیا۔ پس ممکن ہی نہیں ہے کہ ضلالت مستقیماً خالق کائنات سے دریافت ہو، حتماً بیچ میں ایک واسطہ ہوگا جو واسطہ خدا کے فیض کو لے کر اس کو آلودہ کرے گا، آلودہ کرنے کے بعد پھر دوسروں تک وہ آلودگی پھیلائے گا، اور جو بھی شیطان سے منسلک ہوگا نتیجہ کیا ہوگا؟ اسی خیر محض خالق کائنات کو جو وجود شیطانی سے آلودہ ہو کر آگے بڑھتی ہے، یہ منافقین بڑھ کر اس کو لے لیتے ہیں۔ پس قانون کیا ہے خالق کائنات سے فیض کو لینے کا؟ کہ اگر خیر محض لینا ہے تو بلا واسطہ بھی لے سکتے ہیں، مع الواسطہ بھی لے سکتے ہیں۔ لیکن اگر ضلالت ہے، اگر گمراہی ہے، اگر بیماری ہے، اگر جہالت ہے، تو یہ جہالتیں، ضلالت، گمراہی، بیماری یہ لدنی نہیں ہوتی، خیر محض ہوتی ہیں۔ اور خیر محض کیا ہوتا ہے؟ وہ لدنی ہوتا ہے۔ پس ہدایت کیا ہے؟ لدنی۔ علم کیا ہے؟ لدنی۔ سلامتی کیا ہے؟ لدنی۔ اور نور کیا ہے؟ لدنی۔ یعنی مقام لدن سے جب چیزیں فیض کی صورت میں نازل ہو رہی ہوتی ہیں وہ کیا ہوتی ہیں؟ ساری کی ساری لدنی اور ساری کی ساری خیر۔ اور مقام لدن کیا ہے؟ مقام لدن ایک وہ مرتبہ ہے جہاں سے خالق کائنات سے فیض کو بغیر واسطے کے لیا جاتا ہے۔ تو مقام لدن میں جتنا فیض خالق کائنات ہے وہ کس صورت میں ہے؟ وہ خیر محض کی صورت میں ہے، اور خیر محض مقام لدن سے دریافت کرنے کے لیے خاص قابلیت چاہیے۔ اسی لیے تھا انکا لتلقى القرآن من لدن حکیم علیم، کہ اے محبوب آپ کیا کرتے ہو؟ یہی حقیقت قرآنی جو مقام لدن پہ ہے، آپ کے اندر یہ قابلیت ہے کہ آپ اتنا اپنے آپ کو اوپر لاتے ہو کہ اس حقیقت قرآنی کو، اس نور کو، اس پیغام ہدایت کو کہاں سے لیتے ہو؟ مقام لدن سے۔ اور یہ راستہ سب کے لیے کھلا ہے کہ کوئی بھی انسان
اپنے آپ کو کمالات کی دنیا میں اتنا بلند کر کے مقام لدن سے اس فیض کو دریافت کر سکتا ہے۔ پس مقام لدن میں کیا چیز ہے؟ خیر محض، علم محض، اس لیے علم لدنی ہوتا ہے، خیر لدنی ہے، حسنہ لدنی ہے، ہدایت لدنی ہے، نور کیا ہے؟ مقام لدن میں موجود ہے، فیض اور خیر محض ہے۔ خود مقام لدن سے جب وہ تنزل کرتی ہے، جب نیچے آتی ہے، تو چونکہ قابل مختلف ہیں، بعض قابل ایسے ہیں جو پاکیزہ ہوتے ہیں اور بعض قابل ایسے ہیں جو مریض ہوتے ہیں۔ جو مریض قابل ہے، جس کا ظرف آلودہ ہے، جیسے ہی فیض اس کے وجود میں آئے گا اس فیض کو آلودہ کر دے گا، اور آلودہ کرنے کے بعد اس کی بیماری کا سبب بن جائے گا، بلکہ مزید بیماری کا سبب بن جائے گا۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ وہی فیض ہے لیکن وہی فیض اس کی بیماری کے لیے مزید اضافے کا سبب بن جاتا ہے۔ تو یہ بیماری مزید کہاں پہ جا رہی ہے؟ اس آلودہ ظرف کی وجہ سے، جس ظرف کے اندر یہ پیغام ہدایت آئے۔ اسی لیے خالق کائنات نے کیا ذکر کیا؟ فی قلوبہم مرض، ان کا ظرف کیا ہے؟ مریض ہے، آلودہ ہے۔ تو آلودہ ظرف میں اگر صاف شفاف پانی کو ڈالیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ آلودہ ہو جائے گا۔ اب جتنا بھی پیغام ہدایت ان کے دل میں آتا جائے گا، نتیجتاً وہ سارا پیغام کیا ہوتا جائے گا؟ آلودہ ہوتا جائے گا، اور یہ آلودگی بڑھتی چلی جائے گی۔ خوب ادھر سے کہا فزادہم اللہ مرضا، خدا نے مرض میں اضافہ کر دیا۔ خدا نے کیسے اضافہ کیا؟ کہا خدا نے اپنا فیض دیا، جس کا کام فیض دینا ہے، خدا نے اپنی طرف سے خیر دیا، اور وہ خیر اس کے لیے کیا بن گیا ہے؟ شر بن گیا۔ کیوں؟ چونکہ ظرف آلودہ ہے۔ پس جس طرح سے ایک آلودہ ظرف میں صاف شفاف پانی ڈالتے ہیں تو وہ صاف شفاف پانی کیا ہو جاتا ہے؟ آلودہ ہو جاتا ہے، مزید بیماری کا سبب بن جاتا ہے، مزید آلودگی کا سبب بن جاتا ہے۔ پس خالق کائنات کی طرف سے کوئی بیماری نہیں آئی، خالق کائنات کی طرف سے کوئی ضلالت نہیں آئی، خالق کائنات کی طرف سے کوئی گمراہی نہیں آئی۔ یہ گمراہی کہاں سے بن گئی؟ یہ ضلالت کہاں سے بن گئی؟ یہ تاریکی کہاں سے آ گئی؟ یہ ظلمت کہاں سے آ گئی؟ اس ظرف کی وجہ سے، جس ظرف کے اندر یہ بیماری موجود تھی۔ پس اگر پیغام خدا کو لینا ہے تو اس کی شرط اساسی یہ ہے کہ ایسا کیا کریں؟ اپنے ظرف کو پاکیزہ رکھیں۔ اگر ظرف پاکیزہ ہوگا تو پیغام جو خالق کائنات کی طرف سے خیر محض ہے، وہ خیر محض ہی خیر کا اضافہ بنتا ہے۔ لیکن اگر خیر محض آلودہ ظرف کے اندر آئے گا تو وہ خیر کو شر میں تبدیل کر دے گا، اور جیسے ہی خیر شر میں تبدیل ہوگا، آہستہ آہستہ وہ شر بن کر اس وجود کے لیے بھی نقصان دہ ہے، اور آہستہ آہستہ جو اس کے اطرافی ہیں جو اس سے منسلک ہوتے جائیں گے وہ بھی دن بدن مریض ہوتے جائیں گے۔ اسی لیے کہا کہ نفاق ایک ایسی بیماری ہے جس کے اندر موجود ہو وہ بھی مریض، جو ان سے منسلک ہو جائے یہ بیماری ہے مسیح کا، ان کو بھی مریض کر دے گی۔ لہذا کیا کرو؟ اس سے اعراض کرو، اس سے دوری اختیار کرو۔ یہاں سے دوسرا قانون خالق کائنات کا کہ منافقین کے دلوں میں ہے بیماری، اور بیماری کی وجہ سے اپنے آپ کو بھی آلودہ کرتے ہیں، اور جو ان کے ساتھ مرتبط ہو جاتا ہے اس کو بھی آلودہ کر دیتے ہیں، بیمار کر دیتے ہیں۔ تو پھر کیا کرو؟ کہ سب سے پہلے مرحلے میں ان سے اپنے آپ کو الگ کرو۔ اور دوسرا قرآن منافقین کے لیے وہ کیا ہے؟ کہا کہ جو بھی قلبی اعتبار سے، اپنے وجود کے اعتبار سے مریض ہو جاتا ہے، بیمار ہو جاتا ہے، تو یوں نہیں ہے کہ خالق کائنات اس کو گمراہ کر رہا ہے، بلکہ خالق کائنات کیا کرتا ہے؟ خالق کائنات اس کو آزاد چھوڑ دیتا ہے۔ جب آزاد چھوڑتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ یہی اس کی آزادی اور خدا سے اس کا رابطہ منقطع ہو جانا، جیسے ہی خدا سے اس کا رابطہ منقطع ہوتا ہے کسی اور کے جال میں پھنس جاتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ شیطان کے جال میں پھنس جاتا ہے۔ بس یوں نہیں ہے کہ انسان نہ ولایت خدا میں ہو اور نہ ہی ولایت شیطان، ممکن ہی نہیں ہے۔ یہ ان دو راستوں میں سے ایک ہی راستہ ہے، یا ولایت خدا میں ہوگا اگر ظرف پاکیزہ ہے، اور اگر ظرف آلودہ ہے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر ولایت شیطانی میں ہے، اور ولایت شیطانی میں جب چلا جائے گا اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اس کے آثار ہیں جو قرآن نے ذکر کیے ہیں، ایک ایک کر کے انشاءاللہ ان کو بیان کرتے ہیں۔ بس ممکن نہیں ہے کہ انسان اگر قلبی اعتبار سے مریض ہو جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ولایت خدا میں ہے، نہ، اگر ولایت خدا میں ہے تو محفوظ، اور اگر ولایت خدا سے اس نے اپنے آپ کو الگ کر لیا ہے تو پھر ولایت شیطان میں چلا جائے گا۔ خوب اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس کا ثمرہ کیا ہوگا اگر ولایت شیطان میں جاتا ہے؟ دیکھیں، اگر مثال کے ذریعے کرنا چاہیں، جب بھی کوئی مریض ہو، اب وہ بیماری وہ نہیں جو بدنی ہے، روحانی مریض، خود جب روحانی مریض ہوتے ہیں تو ان کی کئی ایک صورتیں بنتی ہیں۔
پہلی صورت یہ ہے مثلا ظالم ہے، وہ کسی پہ ظلم کرتا ہے، ظلم کرنے کے بعد ظالم کو پکڑ لیا جاتا ہے اور ظالم کو پکڑ کے اس کو قصاص کیا جاتا ہے، اس سے انتقام لیا جاتا ہے. تو جیسے ہی انتقام لیا جاتا ہے تو مظلوم جب دیکھتا ہے کہ میرے حق کو چکایا جا رہا ہے تو مظلوم کیا ہو جاتا ہے؟ خوش ہو جاتا ہے، اس کی تشفی قلب ہو جاتی ہے، مطمئن ہو جاتا ہے. پس یہ جو ظالم کو سزا دی جا رہی ہے، اس سزا کا نتیجہ کیا ہے؟ مظلوم کی تشفی ہو جاتی ہے، مظلوم کیا ہے؟ مطمئن ہو جاتا ہے اور اس کے اندر ایک خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے. بس کبھی کبھی ظالم سے جو انتقام لیا جاتا ہے اس کا سبب ہوتا ہے مظلوم کی تشفی کرنا. خود جب مظلوم کی تشفی ہو جاتی ہے مظلوم کیا ہو جاتا ہے؟ خود مطمئن ہو جاتا ہے کہ اس نظام کے اندر عدالت کا سلسلہ باقی ہے اور نظام عدالت کے سائے میں میں بھی زندگی گزار سکتا ہوں. بس مظلوموں کی حمایت کے لیے، مظلوموں کی دلجوئی کے لیے، مظلوموں کی تشفی کے لیے ظالم کو سزا دی جاتی ہے. کبھی یوں ہوتا ہے اور جب مظلوموں کی تشفی کے لیے ظالم کو سزا دی جاتی ہے اور اس بیمار کو کوڑے مارے جاتے ہیں تو یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ سزائے حقیقی نہیں ہے ظالم کی، بلکہ سزا اس لیے دی جا رہی ہے کہ مظلوم مطمئن ہو جائے. اور دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ نہیں آقا، ظالم کو جو سزا دی جا رہی ہے وہ مظلوم کی تشفی کے لیے نہیں ہے، مظلوم کی دلجوئی کے لیے نہیں ہے، بلکہ کس لیے ہے؟ اس لیے ہے کہ نظام بشریت کے اندر امنیت کو برقرار کیا جائے. اس لیے جا کے آپ چور کو کوڑے مارتے ہیں، چور کے ہاتھ کاٹتے ہیں، زانی کو کوڑے مارتے ہیں اور زنا محسن میں آپ اس کو رجم کرتے ہیں، اعدام کر دیتے ہیں، پھانسی پہ لٹکا دیتے ہیں. یہ پھانسی پہ لٹکانا یا کوڑے مارنا یا اس کے ہاتھ کاٹنا یہ مظلوم کی تشفی کے لیے نہیں ہے، بلکہ کس کے لیے ہے؟ نظام بشریت کے اندر امنیت کو برقرار کرنے کے لیے ہے. تو یہ سزا جو دی جا رہی ہے یہ بھی سزا حقیقی نہیں ہے، اس مجرم کی سزا حقیقی کچھ اور ہے. پس یہاں پہ جو بیماری کا علاج کیا جا رہا ہے یہ بھی موقت ہے، ٹیمپریری ہے. کس کے لیے ہے؟ نظام بشریت کے اندر امنیت کو برقرار کرنا. پس یہ بھی مجرم اور مریض کی سزا نہیں ہے. یہ سزا کس لیے ہے؟ فقط معاشرہ انسانی کے اندر امنیت کو برقرار کیا جائے تاکہ امنیت کے سائے میں جو انسان لقاء اللہ کی طرف گامزن ہونا چاہتا ہے اطمینان کے سائے میں اس سفر کو طے کرے. واللہ ابھی آپ دیکھیں نظام بشریت کے اندر جب حرج و مرج ہو اور جب اضطراب اور پریشانی کا عالم ہو انسان 2 رکعت اطمینان کے عالم میں ادا نہیں کر سکتا. اور یہاں پہ حاکم شر کی ذمہ داری بنتی ہے کہ سب سے پہلے معاشرہ انسانی کے اندر امنیت کو برقرار کرے. یہ امنیت کس لیے ہوگی؟ تاکہ ہر وہ شخص جو لقاء اللہ کے سفر کو طے کرنا چاہتا ہے اطمینان کے سائے میں اس سفر کو طے کر سکے. یہ نہ ہو کہ مسجد میں جا رہا ہو اور ذہن میں کیا ہو؟ پیچھے جوتے پڑے ہوئے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں واپس جاؤں تو پتہ نہیں جوتا ہوگا یا نہیں ہوگا. جس کے دماغ میں جوتا پھنسا ہوا ہے وہ کب لقاء اللہ کی منزل پہ جا پہنچے گا. پس پہلی ذمہ داری حکومت شرعی اور حاکم شرع کی یہ ہے کہ معاشرہ انسانی کے اندر امنیت برقرار کرے، جان کے اعتبار سے، مال کے اعتبار سے، آبرو کے اعتبار سے، ناموس کے اعتبار سے ہر قسم کی امنیت ہو، محفوظ ہو انسان کی زندگی. تب 2 سجدے جب انجام دے گا وہ اطمینان کے عالم میں ہوں گے. اوپر یہاں پہ جو سزا دی جا رہی ہے یہ سزا بھی کیا ہے؟ یہ حقیقی سزا نہیں، اس کے گناہ کی اور اس کے جرم کی. تیسری سزا جو قابل فرض ہے وہ یہ ہے کہ جیسے طبیب مریض کو دیتا ہے اور وہ کیا ہے؟ مثلا ایک مریض جاتا ہے ڈاکٹر کے پاس اور ڈاکٹر اس کو کہتا ہے کہ تمہارے اندر یہ بیماری ہے اور اس بیماری کا علاج یہ ہے اور یہ علاج اس صورت میں یہ لے لو دوائی، اس دوائی کو استعمال کرو ٹھیک ہو جاؤ گے. اور یہ کیا کرتا ہے؟ ڈاکٹر کی بات پہ کان نہیں دھرتا ہے، اس کی بات کو نہیں سنتا ہے. خود نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اب وہ طبیب بڑھ کر اس کو کوڑا نہیں مارتا یا طبیب بڑھ کر اس کو پھانسی نہیں لٹکا دیتا ہے. وہ کیا کرتا ہے؟ اس طبیب کی سزا کیا ہے؟ کہ بس تم چلے جاؤ. جب چلے جاؤ گے جو کچھ کرو گے وہ کیا ہوگا؟ آہستہ آہستہ تمہارے نقصان میں جائے گا. یہ جو طبیب سزا دے رہا ہے یہ سزا بھی اس کی حقیقی سزا نہیں ہے. کیوں؟ چونکہ اس نے کہہ دیا جتنا کہنا تھا اور اگر اس نے سنا تو ٹھیک ہو جائے گا، نہیں سنے گا تو خود ہی اپنی ہلاکت کا سامان فراہم کرے گا. یہ تیسری سزا ہے. یہ سزا بھی حقیقی سزا اس مریض کی نہیں ہے. چوتھی سزا جو اس مجرم کی ہے، جس گناہ کار کی ہے، وہ یہ ہے کہ آغا جو اس نے عمل انجام دیا ہے وہی عمل پلٹ کر اس کی سزا بن جائے. اور وہ کیا ہے؟ جس کی مثال پہلے عرض کی تھی کہ انسان اپنا ہاتھ آگ میں ڈالتا ہے، یہی آگ میں ڈالنا ہی اس کا عمل ہے اور یہ آگ میں ڈالنا ہاتھ اس کی سزا بھی ہے.
یعنی سزا عمل سے الگ نہیں ہے، پس سزا دینے کے الگ سے کوڑے مارنے کی ضرورت نہیں ہے، تشفی مظلوم کے لیے نہیں ہے، امنیت کو برقرار کرنے کے لیے نہیں ہے، یا طبیب کا مریض کو اپنے حال پہ چھوڑ دینا نہیں ہے، بلکہ اس مجرم کی سزا یہ کہ جو کرتا جا رہا ہے یہی اس کی سزا بنتی جا رہی ہے۔ اسی لیے خالق کائنات نے کہا حقیقی مجرم کی حقیقی سزا کیا ہے؟ الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما، وہ لوگ جو یتیموں کا مال کھا رہے ہیں۔ یہ مال کھانا کیا ہے؟ عمل، یہ مال کھانا ان کا فعل ہے، اور ہے کیا؟ انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا، یہی مال کھانا جو ان کا عمل ہے، یہی عمل ان کے لیے کیا ہے؟ کہا کہ اپنے پیٹ میں آگ کو بھر رہے ہیں، اور عنقریب کہاں پہنچ جائیں گے؟ مقام سعیر میں۔ سکیر، مقام سعیر جہنم کی ایک وادی کا نام ہے، اور وہ وادی مختص ہے کن لوگوں کے لیے؟ جو یتیموں کا مال ہڑپ کرتے ہیں، اور یہ مال ہے، یتیم کھانا یہ عمل، اور وادی سعیر میں پہنچ جانا یہ کیا ہے؟ سزا۔ یہی یتیم کا مال کھانا عمل، اور یہ یتیم کا مال کھانا آگ کی صورت میں اس کا ظاہر ہو جانا اس کی کیا ہے؟ سزا ہے۔ پس وہ لوگ جن کے دل مریض ہوتے ہیں، یہ مرض ان کا عمل، اور اس مرض کے نتیجے میں مقام سعیر میں ان کا پہنچ جانا یہ ان کی سزا۔ یا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، ان کے دل میں مرض کا ہونا یہ عمل جو مرض انہوں نے اپنے دلوں کے اندر ایجاد کیا ہے، اور یہی مرض ان کے لیے کیا ہے؟ درک اسفل من النار، یہ کیا ہے؟ ان کی سزا ہے۔ پس سزا عمل سے جدا نہیں ہے۔ اسی لیے اب اگر مثال کے ذریعے عرض کرنا چاہیں، دیکھیں بعض اوقات ہوتے ہیں، ڈاکٹروں نے خوبصورت راستہ اپنایا ہے کہ اگر انسان مریض ہوتا ہے اور اس کو دوائی دیتے ہیں، دوائی ہوتی ہے کڑوی، تو جیسے ہی زبان پہ رکھتے ہیں زبان جل جاتی ہے، زبان کو سوراخ ہو جاتا ہے، تو پھر ڈاکٹر کیا ہوتے ہیں؟ حکمت بھرے طبیب ہوتے ہیں، حکیمانہ کام انجام دیتے ہیں، اور وہ حکیمانہ کام کیا ہوتا ہے کہ اب اس دوائی کو کیا کرتے ہیں؟ ایک خول میں لپیٹ دیتے ہیں، جس کو کہتے ہیں کیپسول، اس زہر کو کیپسول کے اندر ڈال دیتے ہیں، اور کیپسول کے اوپر خول ہوتا ہے نرم، اس کے اوپر کوئی زہر کے آثار نہیں ہوتے ہیں، زہر اس کے اندر ہوتا ہے۔ اب وہ کیپسول میں ڈال کر بیمار کو دے دیتے ہیں کہ تم اس کو زبان پہ رکھ کر گلے سے نیچے اتار لو۔ اب کیپسول کو جب نیچے اتارتا ہے تو کوئی تکلیف ہوتی ہے اس کو؟ کوئی تکلیف نہیں ہوتی ہے۔ تکلیف کب ہوتی ہے؟ جب وہ اندر جاتا ہے معدے میں اور یہ خول پھٹتا ہے، پھر ظاہر وہ جو اندر وہ دوائی ہے وہ اپنا اثر دکھاتی ہے۔ مثلا فرض کریں کہ زہر کو کیپسول کے اندر بند کیا اور کیپسول کو آپ نے گلے سے اتار لیا، تو جیسے یہ کیپسول کا خول پھٹے گا، زہر اندر سے نکلے گا، زہر اپنا اثر دکھائے گا، تو کیا ہوگا؟ موت آ جائے گی۔ وہ خالق کائنات نے اس تمثیل کے ذریعے بیان کیا کہ وہ لوگ جو یتیموں کا مال کھاتے ہیں، کس صورت میں؟ بریانی کی صورت میں، مٹن کی صورت میں، یتیموں کا مال لپیٹ لیا، گھر خرید لیا، یتیم کا مال لپیٹ کر وسائل زندگی خرید لیے، یہ سارے کیا ہیں؟ کہا یہ ساری چیزیں کیپسول ہیں، ان کے اندر کیا ہے؟ آگ، اور یہ کیپسول جس کے اندر آگ بھری ہوئی ہے اس کو گلے سے اتار رہا ہے، بریانی بنا کر، مٹن بنا کر، گھر بنا کر، صوفہ خرید کر، قالین خرید کے، مکان خرید کے، گاڑی خرید کے یتیموں کے مال سے، اور یہ سارے کیا ہیں؟ کیپسول ہیں، اور یہ کیپسول استعمال کر رہا ہے۔ ایک دن آئے گا کہ یہ کیپسول کا خول پھٹ جائے گا اور اندر سے وہ آگ نکل آئے گی، اور وہ کیا ہے؟ کیپسول کب پھٹے گا؟ کیسے؟ جب موت آئے گی۔ یہ موت کیا ہے؟ اس کیپسول کا پھٹنا ہے۔ موت کے ذریعے کیپسول پھٹے گا اور اندر سے آگ نمایاں ہو جائے گی۔ اب وہ آگ کیا ہے؟ وہ اندر سے جلاتی ہے، تطلع علی الافئدہ، یہ قلب کو جلاتی ہے آگ، اور وہ آگ کیا ہے؟ کہ یہ اندر ہی روشن تھی۔ کس نے روشن کی تھی؟ خود اسی مجرم نے، اس گناہگار نے، اسی منافق نے۔ پس اس منافق کی سزا کیا ہے؟ اس منافق کی سزا خدا کہتا ہے اس کو چھوڑ دو، جو یہ کر رہا ہے یہی اس کا عمل بھی ہے، اور یہ جو کر رہا ہے یہی اس کی سزا بھی ہے۔ کیوں؟ چونکہ اس نے میرے پیغام کو قبول نہیں کیا، اس نے شیطان کی بات سنی۔ جب شیطان کی بات سنی، اب یہ شیطان کے پھندے میں آ گیا۔ یہاں سے بات کا رخ دوسرا ہو جاتا ہے کہ شیطان کس حد تک مسلط ہوتا ہے اس انسان پر، کون سے راستے ہیں کہ جن راستوں سے شیطان اس انسان پر مسلط ہوتا ہے، اور مسلط ہونے کے بعد پھر وہ اپنے کام انجام دیتا ہے اور آلہ بن جاتا ہے یہ انسان جو اس کے ہاتھوں اسیر ہو جاتا ہے۔ اسی لیے خالق کی کائنات نے کہا کہ ولایت دو طرح سے ہے، یا میری ولایت ہے جو میرے ولایت کے دائرے میں آ جائے گا محفوظ ہو جائے گا،
اور جو میری ولایت کے دائرے میں نہیں آتے